نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ کل جو ہے ایک حدیث پڑھی تھی جس میں اسلام کا اور ایمان کا اور احسان کا ذکر آیا تھا، اسی کی جو ہے وہ تشریح آگے بڑھاتے ہیں۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کے اصل معنی ہے اپنے کو کسی کے سپرد کر دینا اور بالکل اسی کے تابع فرمان ہو جانا، اور اللہ کے بھیجے ہوئے اور اس کے رسولوں کے لائے ہوئے دین کا نام اسلام اسی لیے ہے کہ اس میں بندہ اپنے آپ کو بالکل مولا کے سپرد کر دیتا ہے اور اس کی مکمل اطاعت کو اپنا دستور زندگی قرار دے لیتا ہے، اور یہی اصل حقیقت دین اسلام کی اور اسی کا مطالبہ ہے ہم سے۔ فرمایا گیا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا اللہ وہی الہ واحد ہے، لہذا تم اس کے مسلم یعنی مطیع ہو جاؤ۔ اور اسی اسلام کے متعلق فرمایا گیا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جس نے اپنے کو اللہ کے سپرد کر دیا اور وہ اس طرح مسلم بندہ ہو گیا۔ اور اسی اسلام کے متعلق اعلان فرمایا گیا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی جس نے اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہا تو وہ ہرگز قبول نہ ہوگا، اور وہ آدمی آخرت میں بڑے گاٹھے اور ٹوٹے والوں میں سے ہوگا۔ بہرحال اسلام کی اصل روح اور حقیقت یہی ہے کہ بندہ اپنے کو کلی طور پر اللہ کے سپرد کر دے اور ہر پہلو سے اس کا مطیع فرمانبردار بن جائے۔ پھر انبیاء علیہم الصلوات والسلام کی لائی ہوئی شریعتوں میں اس اسلام کے لیے کچھ مخصوص ارکان بھی ہوتے ہیں جن کی حیثیت اس حقیقت اسلام کے پیکر محسوس کسی ہوتی ہے، اور اس حقیقت کا نشو و نما اور اس کی تازگی بھی انہی سے ہوتی ہے، اور وہ صرف تعبدی امور ہوتے ہیں، اور ظاہری نظر انہی ارکان کے ذریعے فرق اور امتیاز کرتی ہے ان لوگوں کے درمیان جنہوں نے اپنا دستور حیات اسلام کو بنایا اور ان کے درمیان جنہوں نے نہیں بنایا۔ تو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کا جو آخری اور مکمل دستور ہمارے پاس آیا ہے، اس میں توحید خداوندی اور رسالت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج بیت اللہ کو ارکان اسلام قرار دیا گیا۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہوا ہے بنی الاسلام علی خمس، یعنی اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے۔ بہرحال یہ 5 چیزیں جن کو آپ نے یہاں اس حدیث میں اسلام کے جواب میں بیان فرمایا ارکان اسلام ہیں، اور یہی گویا اسلام کے لیے پیکر محسوس ہیں۔ اسی واسطے اس حدیث میں انہی کے ذریعے اسلام کا تعارف کرایا گیا ہے۔ پہلا جو سوال جو حضرت جبریل علیہ السلام جب آتے ہیں انسانی شکل میں، جو حدیث ہم نے کل پڑھی تھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور پہلا سوال جو کرتے ہیں وہ ہوتا ہے اسلام کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو، اور حج کرو اگر تم استطاعت ہے تمہارے پاس حج کرنے کی۔ تو یہاں پر تشریح میں جو ہے کہ کیا بیان فرمانا ہے کہ اسلام جو ہے اصل میں یہ ہے کہ بندہ کلی طور پر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، یعنی صرف ان 5 چیزوں میں اسلام محدود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسلام کی جو اصل مطلب ہے کہ آدمی تسلیم ہو جاتا ہے اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی بارگاہ میں آدمی تسلیم ہو جاتا ہے،
کہ اپنے آپ کو کلی طور پر اللہ رب العزت کی اطاعت کے حوالے کر دیتا ہے اور اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری اور نافرمانی سے بچنے میں گزارتا ہے، یہ جو ہے اسلام ہے۔ اور پھر ان 5 چیزوں کا جو ذکر فرمایا تو فرمایا کہ یہ یعنی کہ اسلام کے ایسے ارکان ہیں جو کہ محسوس پیکر محسوس کیسے ہیں کہ ان ارکان کے ذریعے سے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ کون جو ہے اسلام کس نے قبول کیا اور کس نے قبول نہیں کیا۔ تو یہ یعنی کہ اس کے بنیادی ارکان ہیں، ظاہری ارکان ہیں، محسوس ارکان ہیں جو یعنی واضح طور پر جو ہے فرق اور امتیاز کرتے ہیں اس کے درمیان جس نے اسلام قبول کر لیا اور اس کے درمیان جو جس نے قبول نہیں کیا ہے۔ تو ان 5 کے ذریعے سے جو ہے وہ اسلام کی تعریف فرمائی گئی، مگر در حقیقت اسلام ان 5 چیزوں میں محدود نہیں ہے۔ اسلام جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کلی طور پر زندگی کے ہر پہلو میں اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی اطاعت کے حوالے کرے۔ اور دوسری بات یہ کہ اسلام جو ہے وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا نام نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے علیہم الصلوۃ والسلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے تمام انبیاء کرام جو شریعت ہے وہ اسلام ہی تھی، ان تمام شریعتوں کا نام اسلام ہی تھا۔ تو اسلام کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی طاعت کے حوالے کر دے، اور تمام انبیاء کرام کی تعلیمات اور شریعت یہی تھی کہ تم اللہ کے لیے تسلیم ہو جاؤ، تم اسی کی مخلوق ہو، اسی کی غلام ہو، اسی کے بندے، اسی نے تم کو پیدا فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بالکل یہ حق بنتا ہے کہ تم اسی کے لیے تسلیم ہو جاؤ۔ تو تمام کے تمام انبیاء کرام کی جو شریعتیں تھی وہ اسلام ہی تھی، جس کا مطلب جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ اور ان 5 چیزوں کا جو ذکر فرمایا یہ اس کے ظاہری اور بنیادی اور محسوس ارکان ہیں جن کے ذریعے فوراً امتیاز ہو جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ان 5 چیزوں پر عامل نہیں ہے اس کے پاس کوئی نشانی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کافروں سے ممتاز کر سکے۔ تو اس پر جو ہے وہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔